اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج مختصراً جائزہ لیا جائے گا سورۃ یونس کا۔ اس سورت میں اللہ کے ولیوں کے تذکرے کی بنیاد پر میں نے اسے ڈیوائن فرینڈشپ کا نام دیا ہے۔ مکی صورت ہے، 109 آیات اور 11 رکوع پر مشتمل، اور یونس کا تذکرہ آیت نمبر 98 میں ہے۔ عربی حرف کل کہہ دیجئے 24 بار آیا ہے، جو ایمان کے معاملات پر ہماری توجہ دلاتا ہے۔ الف لام را کے حروف سے شروع ہونے والی 6 صورتوں میں سے یہ پہلی صورت ہے۔ اس صورت میں قوم ننوا کا تذکرہ ہے، جنہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی پیروی کی اور عذاب الہی سے بچ گئے۔ صورت کا آغاز اس فصاحت سے ہو رہا ہے کہ قرآن حکیم بیسیکلی حکمت سے بھری ہوئی ایک کتاب ہے، جس میں دونوں جہانوں کی کامیابی کے تمام احکامات بیان کر دیے گئے ہیں، اور کائنات کی بڑی بڑی نشانیوں کی طرف اشارہ کر کے علم و عرفان کی راہ کھول دی گئی ہے۔ سچائی کا راز پانے میں اٹ از نیور ٹو لیٹ، اللہ کی رحمتوں کے لیے کوالیفائی کرنا اور عذاب سے بچنا اٹ از نیور ٹو لیٹ، یہ ابتدائی آیات کا خلاصہ ہے۔ پھر اس صورت میں انسانی فطرت کی خوبصورت توجیہ پیش کی گئی ہے کہ خدا کا انکار اپنی ہی سچی فطرت کا انکار ہے۔ جب انسان پر مصیبت آتی ہے وہ خدا ہی کی طرف رجوع کرتا ہے، مگر مصیبت ٹل جانے پر خدا کو بھول کر اپنی پرانی ڈگر میں آ جاتا ہے۔ سچا خدا ایک ہی ہے، اعلیٰ بزرگی اور برتری والا۔ جھوٹے خداؤں میں تخلیق اور تبلیغ کی کوئی خاصیت نہیں ہوتی۔ اس صورت میں اس بات کی پرزور تبلیغ کی گئی ہے کہ تمام مخلوقات کو بالآخر رب کی طرف لوٹنا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے وہ اسی ذات سے تخلیق ہوئے تھے۔ صورت میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعات ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اللہ کی عبادت کی طرف مائل کرتے ہیں۔ پھر صورت یہ بھی خوبصورت وضاحت کرتی ہے کہ بشر میں سے ہی نبی بننا انسانی فطرت اور عقل کے عین مطابق ہے۔ کسی اور مخلوق سے آیا ہوا نبی انسانی زندگی کے تقاضوں کو شاید پورا نہ کر پاتا۔ اشرف المخلوق پر کوئی دوسرا نبوت کر بھی کیسے سکتا تھا؟ معاملہ شرعی ہی نہیں بلکہ عقلی بنیادوں پر پروو کیا جا رہا ہے۔ پھر اس صورت میں نیک اعمال اور عمل صالح کرنے والوں کے لیے جنت کی نوید ہے، جہاں ان کی زبان سے سبحان اللہ کا ورد ہوگا، ایک دوسرے کو السلام علیکم کہہ کر پکاریں گے اور الحمدللہ رب العالمین کی تسبیح کریں گے۔ اللہ کی رحمت کا ایک خوبصورت انداز یہ بھی ہے کہ وہ بندوں کی بد دعا جلد قبول نہیں کرتے، تاکہ انسان غصہ میں کوئی اپنا نقصان نہ کر بیٹھے، اپنے کسی پیارے کو بد دعا نہ دے بیٹھے۔ یہ سچی دوستی کی ایک نشانی ہے کہ غلط کاموں سے بچائے رکھنا۔ اس صورت میں انسان کی احسان فراموشی، مشرکین کی بے وفائی اور دنیا کی بے ثباتی کا نہایت فصاحت سے نقشہ کھینچا گیا ہے۔ وہ شانوں والا رب جسے چاہتا ہے سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرماتا ہے، اور پھر اپنے نورانی چہرے والوں کے لیے اپنا ہی دیدار پیش کرتا ہے۔ یہ لذت و سرور کی انتہا ہوتی ہے۔ یہ صورت قرآن پاک کے ایک اور خوبصورت اعجاز کو بھی پیش کرتی ہے
کہ یہ کتاب سابقہ تمام کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، ان کی ترجمانی کرتی ہے، اپنی نرالی فصاحت و بلاغت سے شک و شکوک کے تمام در بند کر دیتی ہے۔ تو پھر اس کلام پاک کو نہ ماننا جہالت اور نادانی کی علامت ہوگی۔ ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے، بلکہ سر تسلیم خم کر لینا چاہیے کہ قرآن کریم نصیحت و شفا اور ہدایت و رحمت ہے، جو ہمیں صبر و استقلال کی حکم دیتی ہے۔ یوں یہ صورت نہایت شاندار انداز میں ہمیں کنونس کر رہی ہے کہ اگر اللہ کے ولی اور دوست کا رتبہ پانا ہے، ڈیوائن فرینڈشپ کے لیے کوالیفائی کرنا ہے، تو دلوں میں ایمان و یقین کی قوت پیدا کرنی ہوگی۔ ایسا کر کے ہمارے لیے دنیا و آخرت دونوں کی کامیابی کی بشارت ہے۔ دنیا میں نہ کوئی خوف ہوگا، نہ ہم غمگین ہوں گے، اور آخرت میں دیدار الہی جیسی نعمت سے سرفراز ہوں گے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔